کم تولنے والا زیادہ بولنے والا اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. ایسے کم تولنے والے زیادہ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. میرے آقا مالک جنت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی بھائی کے جذبات پر خون کرتے ہو، اگر تم کسی کو ناجائز طریقے سے اپنے مال کو چھپا کر چلتے ہو اور دوسرے سے پیسہ برابر لے رہے ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایک روپے کا بدلہ تمہیں بروز محشر اس کا دینا ہوگا. اس لیے کہ آپ یہاں دنیا میں جو کم تول رہے ہیں اپنی نیکیوں کو بیچ رہے ہو. اگر کوئی کم تولنے والا ہے تو یقیناً اس بات کو دھیان میں رکھے کہ دنیا میں جو کم تول رہے ہو دنیا کی نیکی کو آخرت میں بیچ رہے ہو. اس لیے کہ بروز محشر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا اعلان آپ کے پاس آ چکا ہوگا تو ایسے وقت میں اس کم تولنے والے کو عذاب کے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ شخص ڈھونڈ رہا ہوگا جس کا دنیا میں تم نے کم تول کر مال چھینا تھا، پیسہ برابر لیا تھا. اس پیسے کو تمہارے پیچھے سانپ اور بچھو کی شکل کو دے دیا جائے گا اور وہ لوگ تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے. کس کا؟ یعنی اس کا جو دنیا میں ناجائز طریقے سے کم تولتا تھا، پیسہ پورا لیا کرتا تھا، اب اللہ اس کو معاف فرمانے والا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ کیس پہنچتا ہے آقا فرمائیں گے نہیں مجھے اس سے یعنی وہ شخص مجھ سے شفاعت کی امید نہ رکھے جس نے دنیا میں کل دنیا میں رہنے کے بعد میں لوگوں کا ناجائز طریقے سے کم تول کر مال آج وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں. اسے اپنی نیکیوں کو دے کر چکانا ہوگا. اللہ اکبر. جس سے میرے آقا علیہ السلام رخ کو پھیر لیں خدا کی قسم اس کا کہیں دنیا میں اور آخرت میں چارہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں اس سے کہہ دو کہ وہ میری شفاعت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس نے مال کا پورا پیسہ لیا اور مال پورا نہیں دیا. اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے. ہمیں چاہیے ایسے مومنوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر آپ دکانداری کا کام کرتے ہیں، آپ غلے کا کام کرتے ہیں، لینا اور دینا کرتے ہیں، فروخت خرید و فروخت آپ کرتے ہیں، اللہ اکبر، مال کو لیا کرتے ہیں بیچا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آج کا یہ بیان بڑا اہم ہے. اگر آپ کم تولتے ہیں اللہ اکبر اور کم تول کر پیسہ پورا لے رہے ہیں تو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی شفاعت تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جتنے بھی تمہارے گراہک ہوگے جن کو تم نے کم تول کر دیا تھا بروز محشر وہ تمہارے دامن کو پکڑ رہے ہوں گے اور اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میری شفاعت سے کبھی امید نہیں رکھنا چاہیے جو دنیا میں رہ کر کم تولتا ہے اور زیادہ جھوٹ بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے. اللہ کے رسول کو ایسے شخص نے ناگوار سمجھا ہے اور ایسے شخص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، زیادہ پیسہ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا نہیں ہے. ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ کم تول رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، پھر بھی آگے چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ ان کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق دے رہا ہے اور پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں. اللہ ان کو دنیاوی اعتبار سے نصیحت دے رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ایسا کچھ مسلط کر رہا ہے، ایسا کچھ ان کے لیے سبق دے رہا ہے جس سے کہ وہ توبہ کریں. لیکن آج بھی ان کے نصیبوں میں توبہ نہیں ہے. بولو اگر آج تو اللہ اس کے رسول کا کہنا نہیں مانو گے تو کس کا کہنا مانو گے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اگر آپ کسی کا مال ناجائز و حرام مار رہے ہیں، چاہے مال کسی کا بھی ہو، اپنوں کا ہو بیگانوں کا ہو، یعنی مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو، جو آپ مال مار رہے ہیں اس کا تو حساب تمہیں 100% دینا ہوگا. 100% دینا ہوگا. کھانے کی چیزوں میں دودھ میں اگر پانی آپ ملا رہے ہیں اور آپ دودھ میں زہر ملا رہے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہوا کرتے ہیں جو فرضی دودھ بنا کر کے لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں. میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کا پیسہ تمہاری دنیا کی حد تک رہ جائے گا. اگر تم نے کسی کو مرض بیچا ہے، اگر تم نے کسی کو بیماری بیچی ہے، اگر تم نے کسی کو ناسور بیچا ہے تو اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. چند روپوں کی خاطر جھوٹی بلڈنگ بنانے کی خاطر اگر تم دنیا میں زہر بیچ رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया में दुनिया की मफाद की खातिर को दुनिया की सेहत से खिलवाड़ करता है तो ये तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इसलिए कि रब काबा ने यहाँ दुनिया में जिसको पैदा किया है बिना मकसद के पैदा नहीं किया है, यहाँ पे खिलौना बनकर नहीं आया है। बड़े बड़े अच्छे रहे जो बचपन में फौत हो गए वो लोग जिनको रब ने नहीं चाहा कि दुनिया में जिंदगी जिए, यहाँ बड़े नसीब वाले जिंदगी जी रहे हैं, यही से दुनिया से आखिरत को संभाल रहे हैं और आप उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अल्लाह से तौबा कीजिए। अगर दूध में जहर मिलाते हो, दूध में पानी मिलाते हो, दूध जैसी कोई शक्ल बनाकर दूध को बनाकर लोगों को बीमारी बेच रहे हो, या मीठे में नाजायज तरीके से कोई केमिकल लगाकर आप बेच रहे हैं, अपने मफाद की खातिर बेच रहे हैं, तो अल्लाह के लिए तौबा कर लीजिए और अल्लाह से डरिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाने वाला है। और जो है आइंदा के लिए ला करने का अहद कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मुक़द्दस कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अगर तुम गुनाहों में शरीक हो, अगर तुम गुनाहगार आपको महसूस कर रहे हो और अगर तुमने जानबूझकर भी गुनाह किए हैं और जिस गुनाह की बुनियाद महसूस हो रहा है उसको ना करने का अहद कर लीजिए और आइंदा ना करने का अहद कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन दौर हाज़िरा में आप देख रहे हैं कोई चीज ऐसी नहीं आ रही है, क्या सारा काम सरकार करेगी? क्या ये चोरी सरकार करा रही है? आप चोर हैं, आप चोर हैं और चोरी अगर इस तरह की कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। दूध में जहर देना बंद कर दीजिए, दूध के बाद में मीठे में जहर देना बंद कर दीजिए और ये जो जहर आप कम तोल कर दे रहे हैं इस जहर को भी बंद कर दीजिए। इसलिए ये जहर दुनिया के लिए नहीं है बल्कि आप आखिरत के लिए अपना एक इस तरह का मियाद तैयार कर रहे हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ करने वाला नहीं है।